میں ان دوستوں کا مشکور ہوں کہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر کچھ دوستوں نے اسپیشلی ٹائم نکالا اور مجھے کال کر کے اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور مجھے کہا کہ مجھے ریگولر ویڈیوز بنانی چاہیے۔ تو دیکھیں، میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر نہیں ہوں، اور میں صرف اپنے شوق اور اپنے انفارمیشن شیئرنگ کے پرپس سے اپنی ویڈیوز بناتا ہوں، ریگارڈلیس کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ بات ہے، میں اس کے لیے اسپیشل اہتمام نہیں کرتا کہ میں کوئی کپڑے وغیرہ الگ سے کوئی پہنوں اور مجھے کوئی اچھی جگہ کا انتخاب کروں، کیونکہ میرے جو دوست ہیں، چند دوست جو مجھے جانتے ہیں، میرے لیے وہ سفیشینٹ ہے۔ سو دیٹس جسٹ ون پوائنٹ ٹو بی کلیئر۔ ابھی آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں از کمپیریزن بٹوین پرتگال اینڈ اسپین، کہ ابھی جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ پرتگال جو ہے اس میں امیگریشن کے جو لا ہیں دے آر بیکمنگ اسٹرکٹر، اینڈ دیر آر ایمبیگوٹی آن دوز پالیسیز۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہوئے اس میں جو ریجڈ مینٹیلٹی والے پولیٹیشنز تھے، دے آر اپ فرنٹ اینڈ دے آر گیٹنگ مور سکسیس۔ سو the immigration policies are being revised, and most probably there will be strict regulation for the immigrants۔ اور اس میں جو کچھ رولز ہیں وہ جو خاص طور پہ فیملی ری یونیفیکیشن، اور جو پاسپورٹ کا جو ویلیڈیٹی، جو پاسپورٹ کی جو ایلیجیبلٹی ہے وہ 5 سے 10 سال کرنے والے کی وجہ سے جو پرتگال کی ایک پریفرنس تھی امیگرینٹس کے ذہن میں، وہ کافی کم ہوگی۔ تو لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اسپین کے ساتھ، کہ بھئی اسپین جو ہے اس نے اپنی امیگریشن پالیسیز میں کافی نرمی کی ہے، اور اس کا اور پرتگال کا تجزیہ کیا جائے، کیا اسپین جو ہے وہ پرتگال سے بہتر ہے؟ اس معاملے میں میرے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو آپ کنٹری سائز دیکھیں تو جو اسپین ہے وہ کافی بڑا ملک ہے، اس کی جو معیشت ہے وہ پرتگال سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہ ایک بڑا ملک ہے۔ تو دیٹس ون پوائنٹ کہ اسپین جو ہے وہ بیٹر آپشن ہے۔ نمبر 2، جو اسپینش لینگویج ہے وہ بھی ایک بڑی لینگویج ہے، اگر ایز کمپیئر ٹو پورٹگال اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آسان بھی ہے، آسان لینگویج ہے، کافی اس کو سیکھنا آسان ہے۔ دیکھیں، تیسری ایک بات ہے جو تھوڑا سا کنٹروورشل بات ہے، لیکن جو دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اسپینش ہیں وہ لیس ریسسٹ ہیں، ان میں ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے، ان کی اوپننس ان کے کلچر میں بہت زیادہ ہے، اور وہ اس طرح سے جو تنقید ہے اس میں امیگرینٹس کو کبھی بھی ڈائریکٹ وہ نہیں کرتے، تھریٹ نہیں کرتے۔ جبکہ پرتگال میں ابھی اس کے برعکس جو شیگا پارٹی ہے خاص طور پہ، جس کے جو اپنا پالیسیز ہیں، جو پولیٹیکل پالیسیز، اس میں 99.9% انہوں نے امیگرینٹس کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، اور 0.001% ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے پرتگال کے دوسرے ایشوز پہ ہیں۔ تو یہ میں کسی اور وقت بحث کروں گا کہ اس میں کتنا صحیح ہے، کتنا ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بینگ citizen and living in Portugal, I'm also very much concerned, and I'm also having my sympathy for the Portugal, and I want Portugal to grow۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اسپینش اور پرتگال میں، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا سائز بڑا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی منیمم ویجز زیادہ ہیں، مطلب اسپین میں تنخواہ زیادہ ہے۔ تیسری بات، اسپین کے ٹیکسز ریلیٹیولی پرتگال سے کم ہیں، اگر ڈیوریشن بھی کم ہو رہی ہے اور وہ آپ کو فیسلٹی دے رہے ہیں تو اسپین ایک اچھا آپشن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ایک اور بات یہ ہے کہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ ترقی دے رہے ہیں۔ ابھی پرتگال میں بھی یہ ساری ترقی شروع کی تھی، اور اس میں جو لوگ جنہوں نے پرتگال کی جو ایگریکلچر ہے اس کو بہت زیادہ عروج دیا، تو اسی کی امیگرینٹس طبقے کے خلاف ہی جب ملک ہو گیا ہے تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا کہ وہ 4 یورو پر آور میں کام کرنے کی بجائے اسپین میں 8 سے 10 یورو جو اس کی ویجز ہے اس کی طرف موو کریں، کیونکہ اگر وہ بھی پاسپورٹ آپ کو 10 سال میں دے رہا ہے تو وہاں پہ کم سے کم آپ کو سیلری تو زیادہ ملے گی۔ اچھا، تیسری ایک جو اہم بات ہے، جو بیوروکریٹک پالیسیز ہیں، جو ایک ڈیلے اور دوسرا ہے، وہ جو اسپین ہے وہاں پہ جب ونس یو آر پارٹ آف دا سسٹم دین اٹس ویری ایزی۔
جبکہ پرتگال میں یہ ہر موقع پہ آپ اگر آپ کا کارڈ ابھی نہیں ہوا تب نہیں ملا تب بھی ٹینشن میں رہیں گے، جب کارڈ مل گیا تو اس کے رینیو کی ٹینشن ہوگی، ایک کارڈ رینیو ہوگا تو دوسرے کی رینیو کی ٹینشن ہوگی، کیونکہ ان کی کوئی بھی پالیسی جو ہے نا وہ اسموتھ نہیں ہے، ریگولر نہیں ہے۔ کسی کو 4 ٹیکس پہ بھی مل گیا ہے، کسی نے 12 ٹیکس دے دیے تب بھی اس کو کارڈ نہیں ملا۔ کسی کی ایجوکیشن ماسٹر ایجوکیشن ہے، سو there is no such value to be educated person in Portugal. They will equally treat labor or like a person with the less education and person with the high education or high experience. They will not care about that. The only thing they will treat you as that you are immigrant. جبکہ اسپین میں کافی میچور سسٹم ہے۔ اف یو آر ان ٹو ایجوکیشن فیلڈ آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، اور وہاں پہ آپ کو اچھے اسکالرشپس ملتے ہیں اگر آپ ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ پرتگال میں ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کافی مہنگی ہے، آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے۔ منیمم بھی جو جیسے آپ کو بتا رہا ہوں 3 سے 3,500 اس کی سیلری وہ ہے جو فیس ہے، تو یہ بہت افورڈیبلٹی بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھے۔ تو اسپین کے کافی سارے پازیٹیو پوائنٹ ہیں، اور ایک جو سب سے اہم لاسٹ میں ایک پوائنٹ بات کروں گا کہ پرتگال کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم آپ تیسرے درجے کے شہری ہیں۔ ایک تو لوکل ان کے جو پرتگیز ہیں اگر ایک لیول پہ وہ آ گئے تو دوسرے لیول پہ جو ان کے CPLC کے جو پرتگیز لینگویج جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ ملک پریفر کرتا ہے، جبکہ ایشین اور باقی سب تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کم سے کم اسپین کے اندر آپ کی دوسری کیٹیگری میں تو شمار ہوں گے کہ آپ اگر ایک اسپینش ہے اور دوسرا جو ہے باقی سارا طبقہ جو ہے وہ امیگرینٹس کا ہے، تو کم سے کم ریسزم اس سے کم آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہے کہ وہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، وہاں پہ ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں، اس کی معیشت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کی سیلریز زیادہ ہیں، ٹیکس کم ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنی امیگریشن میں سہولت دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو وہاں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک میرا نیوٹرل اور فیئر کمپیریزن تھا، اور دوست اپنے کمنٹ سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اور کوئی اگر اہم بات ہے تو میں اس کو مزید پھر اپنے نیکسٹ ویڈیو میں شامل کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ۔